الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة، متقین کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھے، کھلا گناہ، او ظلموا انفسهم، یا کوئی ایسا گناہ جس سے اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرے، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہ کے لیے اس سے بخشش مانگے، معافی مانگے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ولم یصروا، اور متقین کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ اصرار نہیں کرتے علی ما فعلوا، جو انہوں نے عمل کیا اس کے اوپر، وہم یعلمون، اور وہ کرتے بھی ہیں، یہ استغفار کرتے ہیں. یہ متقین کی سب صفات ہو گئی. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے اپنی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت کا، وجنات، اور جنت باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہے. متقین کی 5 صفات کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد آگے ایک صفت ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ وہ کوئی گناہ کا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، بس وہ اللہ کو یاد کریں اور وہ اپنے گناہ پر استغفار کریں. ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا. اگر زبان سے بھی ذکر کر رہا ہے تو دل سے وہ ذکر نہیں کر رہا، دل سے اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہے. تو اگر گناہ کر لیا تو اس کے بعد اللہ کو یاد کرے، وہ گناہ سے غفلت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے ذکر جو کہ زبان سے ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ میں حضوری ہو جاتی ہے، اللہ کے دربار میں دوبارہ حاضری ہو جاتی ہے. تو کیسا بھی گناہ ہو جائے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے. کیسا بھی، جی میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، اس لیے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں مسجد میں آؤں، لہٰذا میں نماز نہیں پڑھتا. یہ نفس کی چالاکی ہوتی ہے. ایسا کوئی نہیں کہ کوئی کس سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، ایسا نہیں کہ میں نماز کے قابل نہیں ہوں اور میں سجدوں کے قابل نہیں ہوں لہٰذا میں نماز نہیں پڑھوں گا. چند ایک لوگ ایسے بھی ملے جو کہ شرمندگی کی وجہ سے، واقعتاً شرمندگی کی وجہ سے، کہ ہم جی بہت گناہ گار ہیں، ہم نے تو ایسے ایسے گناہ کیے ہیں جس کا عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے آپ کی آکسیجن بند کی، اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں کاٹ دی. جب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں استعمال آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ آپ سے ایسا ناراض نہیں ہے. اگر اللہ واقعتاً ناراض ہوتا تو آسمان سے عذاب ایسے برستا کہ صرف بچے اور انبیاء محفوظ رہتے، باقی سب مارے جاتے ہیں. تو ہمارا یہ ایک نفس کی چالاکی ہوتی ہے، انسان کو اس قدر شرمندہ کیا جائے کہ وہ کہہ اٹھے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. شرم نہیں آتی، اس منہ سے کعبے جاؤ گے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو جواب دو کہ میں
اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا، شرم کو اپنے خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، اپنی بگڑی کو میں ان چٹکی بھرے اپنی بگڑی کو میں یوں بناؤں گا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ اتنی دیر میں معاف کر دیتے۔ بہت سے واقعات آپ حضرات نے سنے ہوئے ہیں، بہت سے ہزاروں واقعات تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے کیسے لوگوں کی توبہ کو قبول کیا۔ میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، تو میں نے کسی جگہ پر جا کے بیان کیا، تو وہ بیان کس نے ایسے ہی موبائل میں ریکارڈ کر لیا، اپنے گھر میں جا کے سنایا، تو انہوں نے آگے دیا۔ وہ کہتے ہیں محلے میں ایک وہ عورت تھی جو کہ مردہ فروشی کا کام کرتی تھی، یعنی کہ لڑکیوں کو لے کر آنا اور زنا کروانا اور یہ کام کرتی تھی، اور مشہور تھی اپنے پورے علاقے میں۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی یہ کام چلتا تھا۔ خود سوچیں کہ جو رمضان کے مہینوں میں اور برس سے جب وہ بیان سنا کہ اچھا میری بھی معافی ہو سکتی ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر سکتے ہیں، تو وہ خواتین کی تراویح جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہوتی، لیکن آج کل چند ایک علماء نے اس کو کیا ہوا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد میں خواتین کو تراویح میں جانا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ ہے، وہ خاتون مسجد میں آنا شروع ہو گئی تراویح کے بعد کہتی، اے اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی تو مجھے ابھی اٹھا لے، اے اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی تو مجھے ابھی اٹھا لے۔ 27ویں شب میں اس نے تراویح کے بعد یہ دعا کی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ آج کے زمانے کا واقعہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ کوئی ایسا کہ مایوسی میں چلا جائے کہ بھئی میں تو اتنا شرمندہ ہوں اپنے اس گناہ کے اوپر، میں اس گناہ کا ذکر اپنے زبان سے نہیں کر سکتا، ایسا نہ سوچے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس قدر خوشی ہوتی ہے جیسے بندے کو اپنی جان کے بچ جانے سے خوشی ہوتی ہے کہ توبہ اور استغفار یہ ہے کہ استغفار وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے آسمانوں میں نہیں ہوتی، جو زمین میں ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بہت سے آپ حضرت دعوت برکاتہ کے بیانات بھی سنتے ہوں گے، اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ مسئلہ سمجھ لیا جائے استغفار کیا ہوتا ہے اور توبہ کیا ہوتی ہے۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ توبہ حقوق العباد سے متعلق ہوتی ہے اور استغفار اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے تو اس کے لیے استغفار کافی نہیں ہے۔ بہنوں کا حق مارا ہوا ہے تو اس کے لیے استغفار کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے تو اس کے لیے استغفار کافی نہیں ہے۔ توبہ حقوق العباد سے متعلق ہوتی ہے اور استغفار توبہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں سے متعلق ہوتی ہے، اور استغفار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں فاستغفروا، استغفار کرو، میں تمہاری توبہ کا انتظار نہیں کر رہا، میں تمہارے استغفار کا انتظار کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے مغفرت مانگو، تم مجھ سے معافی مانگو، بس اللہ تعالیٰ صرف یہ مانگ رہے ہیں۔ آگے دیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ایک صحابی سے گناہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر آیا، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، فرمایا استغفار کرو۔ پھر آیا، گناہ ہو گیا، پھر آیا، گناہ ہو گیا۔ 4 مرتبہ کے بعد آپ نے فرمایا جو استغفار کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ ایک کو پکڑ کے لایا، یا رسول اللہ یہ فلاں گناہ میں مبتلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو کہنے لگے اے اللہ میں آپ سے معافی، یوں ہاتھ اٹھا کے آسمان، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، محمد سے معافی نہیں مانگتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملے صحابی نے بولے، گناہ میں مبتلا ہو گیا کوئی ایسا، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا، بدو تھا، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں محمد سے معافی نہیں مانگتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا معاملہ تھا اس نے اس کے سپرد کر دیا، اب اس کو چھوڑ دو، کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے، اللہ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے آگے آیت کا پہلا حصہ، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ،
یہ پہلی بات تھی، اس کا جواب میں اللہ رب نے فرمایا کسی نے اگر کوئی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے تو اللہ کا ذکر کرے اور معافی مانگے۔ اب دوسری چیز ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، لیکن اس کام پر اصرار نہ کرے، جو اس گناہ کو بار بار نہ کرے۔ ابھی تو آپ نے حدیث سنی، ایک صحابی آئے، گناہ کیا، پھر آپ نے فرمایا سب پڑھو، پھر گناہ کیا، تو یہ اصرار نہیں ہو۔ اصرار ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں ایک کام کو پھر کرنا، ایک کام کو پھر کرنا، ایک کام کو پھر کرنا، اس کو ہماری اردو میں اصرار کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہاں پر اصرار کا مطلب یہ ہے، اصرار عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو بار بار کرنا، لیکن یہاں پر اصرار کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اصرار کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کیا، اس پر استغفار کیا، پھر گناہ کیا، پھر استغفار کیا، پھر گناہ کیا، پھر استغفار کیا، تو استغفار کرنے والا اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا، یہاں پر یہ مطلب ہے۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو کھلی ڈھیل مل جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اتنی محبت کرنے والا اللہ کہ اتنا زمین آسمان تک گناہ بھر کے لے آؤ، اللہ فرماتے میں اسی وقت معاف کر دوں گا، تو ایسے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا جاتا۔ وہی اللہ نے نعم اجر العاملین، لیکن جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا زبردست اجر ہے، بہت ہی مبارک اجر ہے، اور کیسا اجر ہے وہ آگے چل کے ہی پتہ چلے گا۔ یہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، کہ عمل کرنے والوں کے لیے ایسا اجر ہے، اور اوپر کی اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، کئی بار اس کی وضاحت ہو چکی ہے، یہاں پر مزید ضرورت ہے، اللہ سمجھنے